ہندوستان کے مشہور و معروف خانقاہوں میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک نام حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ آپ کو یقیناً ملتا ہوگا۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلاسل طریقت کے ان دو بزرگوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے ترک سلطنت کر کر پھر حکومت تخت و تاج ہر ایک چیز کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں نکل گئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مخدوم پاک کی زندگی سیاحت اور تبلیغ دین کے اندر گزری۔ ہر جگہ جا کر اسلام کے اور دین اسلام کے پرچم کو روشن اور منور کیا، اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی، اور بہت سی کرامات، واقعات اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے فضائل اور مناقب میں ہمیں ملتی ہیں۔ مخدوم پاک کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 7 سال کی کم عمری کے اندر آپ نے 7 قرات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ فرمایا، اور اس کے بعد جب تلاوت قرآن فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر وجد کی کیفیت میں آ جاتے۔ 10 سال کی عمر پہنچی اور علوم متداولہ کو حاصل کیا، اور 14 سال کی عمر میں اس وقت کے تمام علوم جو رائج تھے ان تمام کو حاصل کر لیا، اور اسی طرح تصوف کی تعلیمات حضرت خواجہ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور پھر اسی کم عمری میں جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا سایہ آپ کے سر پر سے ہٹ گیا، چنانچہ آپ کو سمنان کا بادشاہ بنا دیا گیا، تخت سلطنت پر فائز ہوئے، لیکن 10 سال عدل و انصاف کے ساتھ حکومت فرمانے کے بعد پھر آپ نے سلطنت کو ترک کر دیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین۔ آج اگر کسی کو کوئی مقام، کوئی عہدہ، کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی پر فائز رہوں، ہمیشہ یہ سیکورٹی، یہ سب چیزیں جو اس منصب کی وجہ سے ہیں یہ میرے ساتھ رہیں، اور کوئی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو لوگوں کے سروں پر حکومت فرماتے تھے، سمنان کے بادشاہ تھے، تخت سمنان پر تشریف فرما ہوتے تھے، جب حضرت خضر علیہ السلام نے رمضان مبارک میں آپ کو آ کر بشارت دی اور یہ کہا کہ فرزند اشرف حجاب تخت و تاج کو دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے روانہ ہو جاؤ، تو اسی وقت آپ نے اسے ترک کیا اور اللہ کی راہ میں تن تنہا نکل گئے۔ دیکھا جائے تو 25 سال کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے تو آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میں اس عمر میں شادی کروں، میرے بیوی بچے ہوں، میری کوئی اچھی جاب ہو، میرے پاس اچھے پیسے ہوں، گھر ہو۔ لیکن مخدوم سمنانی کی کیفیت کو دیکھیں تو تخت اور تاج کہ جس کا عیش و آرام ایسا ہے کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ نے اسے ترک کر کر اللہ کی راہ میں نکلنے کو زیادہ ترجیح دی، اور پھر یہی کیفیت رہی کہ جب آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو سر انجام دیا تو رب العالمین نے لوگوں کے سروں کے بجائے لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی۔ اگر سمنان کے بادشاہ رہتے تو صرف تاریخ میں ایک نام آتا کہ سمنان کا کوئی بادشاہ سید اشرف نام کا گزرا ہے، لیکن جب تخت سلطنت کو ترک کیا اور سمنان سے نکلے اللہ کی راہ کے لیے، دین متین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اور اس کا قرب اور معیت حاصل کرنے کے لیے، تو رب العالمین نے آپ کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ آج وصال مبارک کو 600 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تخت سمنان کو ترک کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو لوگوں کے دلوں پر حکومت عطا فرمائی۔ وہاں سے نکلے، پیدل اود شریف کا سفر کیا، حضرت مخدوم جلال الدین جہانیاں جہاں گشت
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا، تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب حاصل کیا، اور پھر اس کیفیت میں آئے کہ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگش نے فرمایا، فرزند اشرف 114 بزرگوں سے جو فیض میں نے حاصل کیا تھا آج وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ شان، یہ مقام مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، فرزند اشرف یہاں سے روانہ ہو، بنگال میں بھائی علاء الدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ جب آپ ان کی طرف روانہ ہوئے تو ابھی وہاں پہنچے نہیں، اس سے قبل ہی مخدوم علاء الدین اپنے مریدوں میں فرماتے ہیں، بوئے یار می آید، مجھے اپنے یار کی، اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا حضور کون آ رہا ہے؟ کہا 2 سال سے جس کا انتظار کر رہے تھے آج وہ آ رہا ہے۔ اور جب مخدوم سمنانی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو جب پیر و مرشد کی طرف دیکھا تو خوشی اور مسرت کے عالم میں جا کر ان کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کی، ان کو چومنے کی کوشش کی، تو مخدوم علاء الدین گنج نبات نے اٹھایا اور فرمایا، فرزند اشرف تمہاری جگہ قدموں میں نہیں بلکہ تمہاری جگہ یہاں ہے، اور اپنے سینے سے لگا لی۔ اور گویا مخدوم علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی مرید تھے وہ سب تو آپ کے مرید تھے، لیکن مخدوم سمنانی حقیقت میں آپ کی مراد تھے۔ آج مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن مخدوم پاک ایسے مرید تھے کہ پیر آپ کا انتظار کر رہا۔ اور آپ نے فرمایا، فرزند اشرف تمہارے آنے سے قبل 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے تمہارے آنے کی خوشخبری دی ہے کہ میں اسے آپ کے پاس لا رہا ہوں، آپ کو اس کی روحانی تعلیم و تربیت پر توجہ دینی ہے اور اسے روحانیت کے مقامات تک پہنچانا ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے تو مخدوم علاء الدین نے فرمایا، فرزند اشرف ہم نے بارگاہ الہی میں یہ درخواست کی ہے کہ تمہیں کوئی خطاب آسمانی عطا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مخدوم سمنانی کے نام کے ساتھ لفظ جہانگیر جو ہے وہ ایک عرصے سے لگا ہے اور چلا آ رہا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی کو نام بھی سمجھتے ہیں۔ یہ مخدوم پاک کا نام نہیں بلکہ آپ کے القابات میں سے ہے۔ آپ کے القابات میں غوث العالم بھی ہے، طارق السلطنت بھی ہے، مخدوم سمنانی بھی ہے، اور جہانگیر کا لقب بھی آپ کا وہ ہے کہ جو بارگاہ خداوندی سے آپ کو عطا کیا گیا۔ ناظرین، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی جو ہے وہ ایک بحر ذخار کی مانند ہے کہ اگر ہم اس کی تمام تر باتوں کو، تمام تر گہرائیوں کو دیکھیں اور جتنا اس کے اندر چلے جائیں تو طرح طرح کے موتی نظر آئیں گے۔ جہاں علمیت کا معاملہ آیا وہاں آپ نے قرآن و حدیث سے دین کی حقانیت کو ثابت کیا۔ کہیں کرامات کا معاملہ آیا تو وہاں پر کرامت دکھا کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ کہیں جو معاملہ جیسا درپیش آیا، جب حکومت پر بیٹھے تھے، تخت سلطنت پر تھے تو غیروں نے حملہ کیا تو اس وقت تلوار کے ذریعے اسلام کے تحفظ کیا اور اسلام کی سرحدوں کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی سیاحت کے اندر اور تبلیغ دین کے اندر گزری۔ آپ کی زندگی کا جو اگر ہم دورانیہ دیکھیں تو 120 سال کی عمر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، اور اس پوری زندگی میں آپ نے احقاق حق، ابطال باطل اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی اور ہر طرف اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ آج 28 محرم الحرام آپ کا عرس مبارک اس وقت پوری دنیا عالم میں منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی منایا جاتا رہے گا۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی بھی مجھے کہیں سے پکارے گا یا میرے مزار پر حاضری دے گا میں اس کی دستگیری فرماؤں گا۔ بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مخدوم سمنانی ایک روحانیت کا ایسا منبع اور مرکز ہیں
کہ اگر کہیں کوئی آسیب ہو، کوئی پریشانی ہو اور اس مشکل میں ان کا نام لے لیا جائے تو وہ ساری چیزیں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں، شیطان ان کا نام سن کر بھاگ جاتا ہے اور رحمان کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مخدوم سمنانی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سلسلہ اشرفیہ کے بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔